أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ مفکر حسین عمری حفظ اللہ سے گزارش کروں گا، سراج الدولہ حکومت بنگال پر آپ کا مقالہ ہے، آئیں اور پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے۔ لائق و فائق صدر اجلاس، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ مجھے بنگال کے حکمراں نواب سراج الدولہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ آپ کو اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ نواب سراج الدولہ کی حکومت محض 1 سال کی ہے، 1 سال 2 مہینے کی حکومت ان کی رہی ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں، یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ نواب سراج الدولہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے سے پہلے بنگال کی اسلامی حکومت، خاص طور پر آزادانہ نوابوں کی حکومت کے تعلق سے ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اگر ہم بنگال کی حکمرانی کو دیکھیں تو 3 خاندانوں کی حکومت ہمیں ملتی ہے۔ 1727 سے 1739 تک ناصری خاندان کی حکومت، جس میں مرشد قلی خان اور سرفراز خان بہادر کی حکومت ملتی ہے، اور اسی طرح 1740 سے 1757 تک کی حکومت افشار خاندان کی حکومت، جس میں علی وردی خان اور سراج الدولہ کی حکومت ملتی ہے۔ پھر 1757 سے لے کر 1857 تک نجفی خاندان کی حکومت ملتی ہے، جس میں میر جعفر وغیرہ کی حکومت رہتی ہے۔ آئیے اب مختصر، ابھی جو میں نے ان 3 خاندانوں کی بات بتائی ہے، مختصر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سن 1707 عیسوی میں مغل حکمراں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اسلامی سلطنت مختلف ریشہ دوانیوں اور سیاسی افراتفری کا شکار ہو چکی تھی۔ مکار و عیار انگریز اپنا اثر رسوخ بڑھا چکے تھے۔ 1717 عیسوی میں بنگال کے صوبے دار شہزادہ عظیم الشان، جو اورنگزیب کے پوتے تھے، حکومت بنگال کی باغ ڈور مرشد قلی خان کے حوالے کر کے دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ دراصل مرشد قلی خان ہی حکومت بنگال کے بانی ہیں۔ مرشد قلی خان سن 1665 میں ایک برہمن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ مرشد قلی خان نے حکومت بنگال کو خوب ترقی دی، بلکہ شہر مرشد آباد کو انہوں نے ہی آباد کیا، بسایا، اور انہی کے نام سے یہ شہر آباد ہے، اور جس کو انہوں نے بنگال کا دارالحکومت قرار دیا۔ 1727 عیسوی میں مرشد قلی خان کی وفات کے بعد سرفراز خان بہادر بنگال کے حکمراں بنے، اور 1739 تک وہ حکومت کرتے رہے۔ 1740 عیسوی میں نواب علی وردی خان مہابت جنگ نواب بنگال کی حیثیت سے حکومت کی باغڈور سنبھالی۔ ان کے دور حکومت میں انگریزوں کے اثر و رسوخ کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیجا مداخلات بھی بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نواب علی وردی خان، جو نواب سراج الدولہ کے نانا لگتے تھے، دراصل جنگ آزادی کی شروعات انہی سے ہوئی تھی۔ یہ بھانپ چکے تھے، تاڑ چکے تھے کہ انگریز جو ہر طرف
اپنے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے ہر جگہ وہ تسلط جما رہے ہیں اور اپنا قبضہ جما رہے ہیں. انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ اگر ان پر لگام نہ کسا جائے اور ان کے بیجا مداخلات پر روک نہ لگایا جائے تو وہ دن دور نہیں کہ یہ انگریز پورے ہندوستان پر تسلط جما لیں گے اور پورے ہندوستان کو غلام بنا لیں گے. یہ بات کو انہوں نے بہت پہلے بھانپ لیا تھا, بہت پہلے انہوں نے سمجھ لیا تھا. اس وجہ سے سن 1754 عیسوی میں انگریزوں کا جو گڑھ تھا کلکتہ کے اندر فورٹ ولیم, تو فورٹ ولیم میں انہوں نے فوج کشی کی اور انگریزوں کو کھدیڑتے ہوئے ڈائمنڈ ہاربر تک ان کو بھگایا اور وہاں جا کے وہ پناہ لینے پر مجبور ہوئے. یہ پہلی جنگ آزادی تھی جو علی وردی خان کے ذریعے سے شروع ہو چکی تھی 1754 عیسوی میں. 10 اپریل 1756 عیسوی میں علی وردی خان وفات پائے. اب آئیے سراج الدولہ کے تعلق سے مختصر معلومات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. سراج الدولہ کا نام مرزا محمد سراج الدولہ تھا. ان کے والد زین الدین احمد خان جو بہار کے حکمراں تھے, والدہ امینہ بیگم جو علی وردی خان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. پیدائش 1733 عیسوی میں شہر مرشد آباد صوبہ بنگال میں پیدا ہوئے. چونکہ نواب علی وردی خان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی, ان کے نانا کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی, لہٰذا گمان غالب یہی تھا کہ علی وردی خان کے بعد سراج الدولہ ہی ان کے جانشین بنیں گے. چنانچہ سراج الدولہ کی پرورش اسی نہج پر علی وردی خان کے محلات میں ہوئی. اوائل جوانی ہی سے نانا کے ہمراہ متعدد جنگوں میں شریک ہوتے رہے. سن 1752 عیسوی میں نواب علی وردی خان نے باقاعدہ سرکاری طور پر سراج الدولہ کی جانشینی کا اعلان کر دیا. سن 1756 عیسوی میں اپنے نانا علی وردی خان کی وفات کے بعد محض 23 سال کی عمر میں مسند خلافت پر براجمان ہوئے. بس 23 سال کی عمر تھی جب یہ نواب بنے. ناتجربہ کار نواب کو بے شمار مسائل درپیش تھے. سب سے بڑا خطرہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھا. سب سے بڑا خطرہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھا جو بنگال میں اپنا قدم جما چکی تھی. کلکتہ میں فورٹ ولیم کی دیواریں اونچی کر رہی تھی اور مضبوط کر رہی تھی. کسٹم ڈیوٹی میں چوری کے مجرم پائے گئے اور بنگال کے کچھ افسران جو ریاستی خزانے میں خرد برد کے مرتکب ہوئے تھے, ایسٹ انڈیا کمپنی نے انہیں پناہ دے رکھی تھی. یہ ساری کارروائیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے ہو رہی تھی, لہٰذا ضروری تھا کہ انہیں سبق سکھایا جائے. چنانچہ نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لشکر کشی کی اور شکست فاش دیتے ہوئے بہت سارے مجرمین کو قید کر لیا. ایک معمول کی جو ہے کارروائی تھی, معمول کی ایک لڑائی تھی, اپنے دشمن کو زیر کرنا مقصد تھا, مگر مورخین نے اس لڑائی کو ایک الگ ہی رخ دیا. چنانچہ اس لڑائی کو انہوں نے مختلف نام دیا. کسی نے کہا کہ بلیک ہول ہے, کسی نے کہا بلیک ٹریجڈی ہے, مختلف نام دیے. اور سراج الدولہ پر یہ الزام لگایا کہ ایک چھوٹے سے روم جو 18/14 کی تھی, اس چھوٹے سے روم میں نواب سراج الدولہ نے تقریباً 146 انگریزوں کو قید کر دیا. اور جب دوسرے دن دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے سوائے 23 کے سب مر چکے تھے, 23 زندہ تھے. ایک الزام تھا نواب پر, نواب نے ایسا نہیں کیا تھا. اس ذلت آمیز شکست سے مانو انگریز تلملا اٹھے تھے اور فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی. چونکہ انگریزوں میں نواب کے سامنے مد مقابل آ کر مقابلہ کرنے کی تاب نہیں تھی, لہٰذا انہوں نے سازشوں, چالوں اور ساز باز کا سہارا لیا. نواب سراج الدولہ کی خالہ مہر النساء بیگم, جسے گھسیٹی بیگم بھی کہا جاتا ہے, ڈھاکہ کے حکمراں نوازش محمد خان کی بیوی تھی. نواب نے ان کے مال و اسباب ضبط کر لیے تھے, لہٰذا وہ نواب سے سخت نالا تھی اور کھل کر مخالفت کرتی تھی. اسی طرح پورنیہ بہار کے حکمراں ہمایوں شوکت جنگ جو نواب کے رشتہ دار تھے, وہ بھی نواب سے بڑی سختی کے ساتھ مخالفت کرتے تھے. انگریز نے سب سے پہلے انہی لوگوں سے رابطہ کیا.
انہی لوگوں سے سب سے پہلے رابطہ کیا اور حرص و حوث اور لالچ دے کر ان ساروں کو اپنا ہمنوا بنایا۔ سراج الدولہ کی فوج میں اہم قائد میر جعفر تھے، جو سراج الدولہ کے خاص رشتہ دار تھے۔ انگریزوں نے میر جعفر کو حکومت و سلطنت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ اپنی پرانی چال پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کے ذریعے جب مطمئن ہو گئے تو نواب سراج الدولہ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان کی طرف پیش قدمی کی۔ نواب سراج الدولہ کو جب انگریزوں کی پیش قدمی کا علم ہوا تو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ایک لشکر جرار کو ساتھ لے کر، جو ہر طرح کے جدید اسلحے سے لیس تھا، پلاسی کی طرف روانہ ہوئے۔ پلاسی کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ایک قابل فوجی کمانڈر جن کا نام میر مدن تھا، انہوں نے مشورہ دیا نواب سراج الدولہ کو کہ انگریزوں سے جنگ لڑنے سے قبل جو آستین کے سانپ ہیں ان کو ٹھکانے لگائے جائیں، مگر چونکہ میر جعفر نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی اور وفاداری کا یقین دلایا تھا، نواب ان کی چالوں کو سمجھ نہ سکے۔ پلاسی کی جنگ، نواب کی جو شہرت ہے، نواب سراج الدولہ کی جو شہرت ہے، اسی پلاسی کی جنگ سے ہے۔ پلاسی مرشد آباد سے 30 اور کلکتہ سے 70 میل کے فاصلے پر موجودہ ندیہ ضلع کے بھاگیرتھی ندی کے کنارے واقع ہے۔ 23 جون 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ اور لارڈ کلائیو کی فوجیں پلاسی کے میدان میں مد مقابل ہوئیں۔ نواب کی فوج 53,000 جان بازوں پر مشتمل تھی، معمولی فوج نہیں تھی، بڑی فوج تھی، 53,000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ انگریز کی فوج محض 3,000 نفوس پر مشتمل تھی اور 3,000 میں بھی 2,500 ہندوستانی لوگ تھے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ انگریز کی فوج محض 3,000 پر، اور وہ 3,000 میں سے 500 انگریز تھے، باقی سب کے سب کیا تھے؟ ہندوستانی لوگ تھے۔ اور نواب کی فوج میں آگ اگلنے والی 50 پر 3 توپیں تھیں، جبکہ انگریز کے پاس محض 12 توپیں موجود تھیں۔ یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، انگریز اور نواب کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ انگریز نواب کے جو اس جنگ میں جو قائدین تھے، میر جعفر، یار لطف خان، جگت سیٹھ، امی چند، رائے درلبھ اور میر مدن، یہ نواب کے بڑے بڑے قائدین میں سے تھے، مگر بنیادی طور پر فوج کی عمومی قیادت میر جعفر کے ہاتھ میں تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو نواب کی ٹڈی دل فوج انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے۔ قریب تھا کہ انگریز پسپا ہو کر مفرور ہوتے، مگر غدار بنگال میر جعفر نے ایک سوچی سمجھی ترکیب کے مطابق فوج کو لڑنے سے منع کر دیا، روک دیا۔ توپ خانے کے اندر جو بارود تھے، اس بارود پر انہوں نے پانی ڈال کر یہ کہا کہ بارش کی وجہ سے بارود بھیگ چکا ہے اور جو کام نہیں کر رہا ہے، لہٰذا جیتی ہوئی جنگ دیکھتے ہی دیکھتے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ نواب نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو بھیس بدل کر اپنی بیوی لطف النساء بیگم اور بیٹی کے ہمراہ پہلے مرشد آباد اور پھر وہاں سے عظیم آباد، جو آج کل پٹنہ ہے اسے عظیم آباد کہا جاتا ہے، تو عظیم آباد کے قصد سے پورنیہ بہار پہنچے۔ راستے میں ایک جگہ ہے بہرال، وہاں ایک درویش رہا کرتا تھا جس کا نام دانا شاہ تھا۔ دانا شاہ سے انہوں نے پناہ لی، مگر انہوں نے بھی بے وفائی کی اور میر جعفر کے داماد میر قاسم کے حوالے کر دیا، اور میر قاسم نے میر جعفر کے بیٹے میرن کے پاس بھیج دیا، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ نواب سراج الدولہ کو بے دردی سے قتل کر دیا، بلکہ نواب کی بیوی لطف النساء بیگم اور شیر خال بچی کو بھی تہہ تہہ کر دیا۔ اس طرح محض 1 سال 2 مہینے کی مختصر سی حکمرانی کا خاتمہ ہوا، اور جیسے ہی نواب سراج الدولہ کا خاتمہ ہوا، سمجھو انگریزوں کا ہندوستان پر تسلط کا دروازہ کھل چکا، اور انگریز وہیں سے ہندوستان پر اپنا قبضہ جما لیا۔ مورخین نے نواب سراج الدولہ کو بحیثیت حکمراں کم بلکہ محب وطن اور اولین مجاہد آزادی کے طور پر زیادہ پیش کیا ہے، جو صحیح بھی ہے۔
کیونکہ ان کی حکومت محض 1 سال کی ہے، تو انہوں نے حکمراں سے زیادہ انہوں نے اپنے وطن کی محبت کے خاطر انگریزوں سے جنگ لڑا۔ نواب کو جو بات بہت پہلے سمجھ میں آ چکی تھی انگریزوں کے تعلق سے، اگر اس وقت کے مسلم حکمراں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو یقیناً ہندوستان کے اندر انگریزوں کو کہیں دال نہیں گلتی۔ نواب کی شکست میں سب سے بڑی وجہ اپنوں کی غداری تھی، اپنی خالہ گھسیٹی بیگم اور اپنے خاص رشتہ دار میر جعفر کی بے وفائی کی وجہ سے نواب کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ چونکہ نواب شیعہ مذہب کے ماننے والے تھے، انہوں نے شہر مرشدآباد کے اندر شہر مرشدآباد کے اندر انہوں نے امام باڑہ یا امام بارگاہ تیار کیا، جو اس وقت پورے ہندوستان میں سب سے بڑا امام بارگاہ تھا، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر انہوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی جسے مدینہ مسجد کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مرشد قلی خان نے جو مرشد آباد آباد کی تھی، انہوں نے ایک مسجد تیار کی تھی جسے کٹرا مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے، 19.5 ایکڑ زمین پر وہ مسجد بنائی ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ابھی چند سال پہلے، تقریباً 20-25 سال پہلے، مرشد آباد کے مسلمانوں نے اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے، اسے اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کوشش کی تھی، اور اس وقت ایک ہندو مسلم کا ایک بڑا فساد ٹوٹ پڑا تھا اور بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ نواب سراج الدولہ کا محل آج بھی مرشد آباد کے اندر موجود ہے، جسے 1000 دواری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تقریباً اس میں 1000 دروازے ہیں۔ بنگلہ میں دوار کہا جاتا ہے دروازے کو، تو 1000 دروازے ہیں۔ مجھے اس کا جو اعزاز ملا کہ میں اس محل میں 2 مرتبہ گیا ہوں، اور ہماری جو تاریخ تھی، ہماری شاندار تاریخ تھی، اسے دیکھنے کا مجھے موقع ملا۔ بہرحال میں کچھ یہ باتیں نواب سراج الدولہ کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں انتظامیہ جامعہ کو بہت ہی مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ میرے خیال میں پورے ہندوستان میں اس نوعیت کا کہیں کوئی پروگرام نہیں ہوا ہے۔ اس نوعیت کا یہ انوکھا پہلا پروگرام ہے جو انتظامیہ جامعہ نے اسے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو ان کی تاریخ یاد دلائی جائے۔ میں نے اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک شعر پڑھا تھا، ماجد دیوبندی کا شعر ہے، آپ میں سے ہر ایک کو وہ شعر یاد رکھنی چاہیے دوستو، کہ وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، وہ جس کو اپنے بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے۔ اپنی شاندار تاریخ کو یاد رکھیں گے، اپنی پہچان رہے گی۔ ہم میں سے ہر ایک پر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی شاندار تاریخ کے بارے میں بتائیں، اور اس تاریخ کے اندر جو خلط ملط کیا گیا ہے، اس تاریخ کو جو داغدار کیا گیا ہے، اسے جو مسخ کیا گیا ہے، یہ بھی اپنے بچوں اور اپنی نئی نسل کو بتائیں کہ ہماری تاریخ ایسی تھی اور اس طرح اسے مسخ کیا گیا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ پھر ایک مرتبہ میں مبارکبادی دیتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری جو شاندار تاریخ ہے اسے پھر لوٹانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔